الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، حجیت حدیث یا حجیت سنت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور انہوں نے جن چیزوں کو مقرر کیا، یعنی جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر نکیر نہیں کی، ان تمام چیزوں کو احادیث کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں حجت ہیں مسلمان کے لیے، جیسے قرآن حجت ہے۔ جس طریقے سے قرآن پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آج یہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ پہلے 3 سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید نے سنت کی حجیت کو کس طریقے سے ثابت کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا پچھلے دروس میں، پچھلے سلسلے میں، کہ سنت وحی ہے۔ کئی آیتیں اس سلسلے میں ہم نے پیش کی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تفصیل، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تفسیریں یا جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکام و مسائل کی ہیں، وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو جن چیزوں کو لینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو یقیناً وہ حدیث میں موجود ہوگی، اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم احادیث کو حجت مانیں اور اس پر عمل کرنا ویسے ہی ضروری سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کو مانے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اور یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ایک انسان تھے، اصل عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، جنت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہنم اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، دنیا اور آخرت سب کا مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان تھے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں۔ تو کیا کوئی بھی ایک مسلمان، ایک ادنا سا مسلمان جس کے پاس بالکل بھی علم نہیں ہوگا، کوئی انسان اگر اس سے یہ کہے گا تو کیا وہ اس بات کو قبول کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، بلکہ یہ بات کفریہ ہے، انسان کافر ہو جائے گا اگر کوئی اللہ کو مانے اس کے رسول کو نہیں مانے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید سے لے کر کے آخرت تک ہر ایک چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے، کہ ان کے ایمان کے بنا کسی کا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا، دین پر عمل کرنے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ کلمے کی جب گواہی دینی ہوتی ہے، کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے بعد جو گواہی دیتے ہیں وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمین نے اپنے بعد رکھا ہے۔ جہاں جہاں جو بھی عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے اس عبادت کے اندر اخلاص برتنا ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت اللہ رب العالمین کی کرے لیکن اپنے طریقے سے کرے تو عبادت قبول نہیں بلکہ مردود ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں سمجھنا چاہتا، تو اس کی یہ سمجھ ناسمجھ ہوگی اور بے وقوفی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اس میں درود نہ پڑھ لے، اور اس کے اندر درود نہیں پڑھ لے۔ اسی طریقے سے آپ حج دیکھیں کہ حج
کہ اپنے طریقے پر نہیں کر سکتا، اور اس کی تفصیل بھی قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل و احکام ہیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اجمالاً ذکر کیا ہے، نماز لے لیں، حج لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ میں کن کن اموال سے نکالنا ہے، کس طریقے سے نکالنا ہے، کتنا فیصد نکالنا ہے اور کس طریقے سے نکالنا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سنت کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک لی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کی حفاظت اللہ رب العالمین قیامت تک کرے گا، کیونکہ جس طریقے سے مسلمانوں کو قرآن مجید کی ضرورت قیامت تک ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت قیامت تک ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو اس آیت کے اندر خطاب ہے اے ایمان والو، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں سے نہیں ہے، صحابہ اکرام سے نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو ایمان والے موجود تھے وہی اس آیت کے مخاطبین ہیں، بعد میں آنے والے اس آیت کے اندر داخل نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک اس آیت کے اندر آنے والے، قیامت تک کہ جو مؤمنین ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، اس آیت کے اندر داخل ہیں اور وہ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جن کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ہے، اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی بات مانو، اس کی فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور بلاغت کے اندر آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، ایک لفظ جو اطیعوا ہے یہ امر کا صیغہ ہے اطاعت سے، کہ فرما برداری کرنا، اسی کے اوپر اللہ رب العالمین آیت کا اگلا حصہ عطف کر سکتا تھا کہ اطیعوا اللہ والرسول کئی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، لیکن وہ اطیعوا کے لفظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا، دوبارہ ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت مستقل ہے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لیا اور نبی کی اطاعت نہیں کیا تو دین اسلام مکمل ہو گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اصل اطاعت نبی کی اطاعت کو بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اگر اللہ کی اطاعت کو مکمل کرنا ہے، تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اس راستے سے آنا پڑے گا جس راستے سے اللہ رب العالمین نے آنے کا حکم دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، ان کی بات مانے گا، ان کے اقوال و افعال اور تقریرات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، ان کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزارے گا، ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نبی کی اطاعت نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی بات کو مانتا ہوں، قرآن مجید کو مانتا ہوں، تو در حقیقت نہ اس نے قرآن کو مانا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، کچھ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، اور وہ دلیل اس طریقے سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا کہاں مانتے ہیں، کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم میری یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرو۔ تو یہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے میں اللہ کی بات مانتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ مانتا ہوں، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، قرآن مجید کو ماننے میں سچے ہیں، تو آپ اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیثوں کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں، تب جا کر کے آپ کے قرآن پر ایمان یا اس کے مطابق عمل کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہو سکتا ہے یا اسے سچ مانا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جتنا بھی
دعویٰ کر لے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، اس کی طرف غلط نگاہ اٹھائے اور دل کے اندر ہو پتہ نہیں یہ احادیث ثابت ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ انکار حدیث ہی نہیں بلکہ انکار قرآن کا بھی قائل ہے، گرچہ وہ قولی طور پر نہیں ہے لیکن عملی طور پر ضرور ہے۔ تو جس آیت کو میں نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس آیت کے اندر قیامت تک لوگ آنے والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس آیت کے اندر داخل ہیں، انہیں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس میں ایک تیسری چیز بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو قرآن مجید کے ذریعے سے ممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو بھی کلام ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کن چیزوں میں کرنی ہے؟ قرآن مجید تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرنی ہے کن چیزوں کے اندر کرنی ہے؟ یقیناً ایسی چیزوں کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہوں، اور وہ احکام جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اس کے احکام، اس کے مسائل، اور اس سے جو بھی شرعی امور ہیں اس کو بیان کر دیں تاکہ لوگ اس کے مطابق سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اسے امت صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک امت اسے احادیث یا سنت کے نام سے جانتی ہے، جس کا بعض لوگ آج انکار کرتے ہیں یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرے، صرف ایک آیت کا جان بوجھ کر کے انکار کرتا میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، تو اسے پورے قرآن کا کافر سمجھا جائے گا، پورے قرآن کا منکر سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے تو ایک صحیح حدیث کا انکار پوری احادیث کے انکار کو مستلزم ہوگا، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہے، جیسا کہ میں پچھلے دروس میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اولو الامر سے مراد علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف یہ تنوع ہے کہ اولو الامر سے کون مراد ہے، یا حکام مراد ہیں یا علماء مراد ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں مراد ہیں، حکام کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ماننا ہے بات کو، اور علماء کی بھی بات کو ماننا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی بات بغیر کسی شرط کے ماننی ہے۔ جو حکم آ جائے آمنا صدقنا، چاہے وہ حکم ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، لیکن عمراء، حکام اور علماء کی اطاعت میں ایک قید ہے، وہ یہ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر حکام کے کلام سے یا ان کے حکم سے یا علماء کی بات سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو تو اس بات کے اندر جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو ہم علماء یا حکام کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اب اگلا حصہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری کرو، اگر تمہارے درمیان دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل تلاش کرنے کے لیے اس معاملے کو جس میں اختلاف ہو جائے اس کو پیش کرو، ردوہ، اس کو پلٹا دو، اس کو پیش کرو اللہ کے حضور میں یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کی طرف کیسے پیش کریں گے؟ کیا ہماری ملاقات اللہ سے ممکن ہے دنیا کے اندر؟ آخرت سے پہلے تو کسی کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر کے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو بالاجماع علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ فردوہ الی اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، فردوہ الی اللہ والرسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اختلاف ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ اختلاف صرف صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوا، قیامت تک مسلمانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے رہیں گے، ان اختلافات کے شرعی حل کے لیے اللہ رب العالمین نے
تمام مسلمانوں کو بغیر کسی قید کے یہ حکم دیا کہ تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. یہ نہیں کہا صرف اللہ کی طرف پلٹاؤ، یا یہ بھی نہیں کہا صرف اس کا حل تم قرآن مجید میں ڈھونڈو. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کہ اس قرآن سے اور سنت سے تم اپنے اختلافات کا حل تلاش کرو. اور یہ بات جو اختلافات ہیں وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک لوگوں کو کتاب و سنت سے اپنے اختلافات کا حل تلاشنا پڑے گا. اور جب قیامت تک اختلافات ہوتے رہیں گے اور ان اختلافات کے حل کے لیے کتاب و سنت کی ضرورت پڑتی رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک محفوظ رہے گی. جس طریقے سے قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. یہ بات خود اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اختلافات کے حل کو اللہ رب العالمین نے تلاشنے کے لیے جو حکم دیا ہے کہ کیسے تلاشا جائے، اس کی جو رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت کی طرف پلٹ کر کے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج کے زمانے کے موافق نہیں ہیں، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے، یہ اس زمانے کی سنتیں تھیں، اس وقت اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا تھا، تو اس کا مطلب قرآن کی اس آیت کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور آگے کچھ بھی نہیں کہا. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس یعنی کتاب و سنت میں تلاشو. اگر یہ سنت پر عمل کرنا مقید ہوتا نبی کے زمانے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر کرتا فی عصرہ یا فی زمنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے اور جب تک ان کا زمانہ باقی رہے گا، اسی وقت تک تم اپنے اختلافات کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ان کے پاس جا کر کے تلاش سکتے ہو. جب وہ چلے جائیں گے تو تمہیں اپنے اختلافات کا حل قرآن مجید میں تلاش کرنا پڑے گا. ایسا کچھ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ فردوہ الی اللہ والرسول، کہ جو بھی اختلافات ہوں، جس مسئلے میں اختلاف ہو، کتاب و سنت کی طرف پلٹو گے تو تمہیں ضرور ضرور اپنے اختلافات کا حل ملے گا. اور وہی انسان کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید اور سنت میں اپنے اختلافات کا حل تلاش کر سکتا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ہوتا ہے، وہ اپنے اختلافی مسائل کا حل کتاب و سنت میں تلاشتا ہے. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے کتاب یعنی قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. کیونکہ جس طریقے سے تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے بالخصوص مسلمانوں کو اپنے اختلافی مسائل درپیش آتے رہیں گے اور اس کے حل کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور کتاب قرآن مجید کی طرف پلٹنا پڑے گا اور سنت کی طرف پلٹنا پڑے گا. تو خود کتاب جس طریقے سے یعنی قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے گا، اسی طریقے سے اس آیت کے مطابق اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قیامت تک محفوظ رکھے گا. مزید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس کے چند آیتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں اس تعلق سے، کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ سنت کی حفاظت کی بات ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر سے مراد میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس سے مراد احادیث رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ. یعنی جہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ویسے ہی اس ذکر سے مراد جو اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ قرآن مجید جو آپ کے اوپر نازل ہو، جب ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ اسے پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کی وضاحت اور تفسیر ہمارے ذمے ہے، وہ ہم کر دیا کریں گے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تفسیر کا جو ذمہ تھا اپنے ذمے لیا، جیسے پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا.
اس کے بعد ایک دوسری آیت نازل کی کہ جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، تو اس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا اور کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ جو قرآن مجید وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پہلی آیت میں جو اللہ نے کہا کہ ہمارے ذمہ ہے قرآن کی تفسیر و توضیح، وہاں پر قرآن کا ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی کتاب و سنت دونوں کو، ذکر سے مراد ہے کتاب و سنت دونوں کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ نیز یہ کہ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا سورہ احزاب کی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں اپنے گھر میں رہ کر کے۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیت سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتاب و سنت کو ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ چیز ہے ذکر، جیسا کہ اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر سے مراد جو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ذکر کا جو معنی بیان کیا ہے وہ کتاب و سنت دونوں ہے، جیسا کہ ان تین آیتوں سے بات سمجھ میں آئی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت ہوتی رہے گی ہمیشہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور اس کی ذمہ داری جب اللہ نے لیا ہے تو یقیناً یہ محفوظ رہے گا کسی کے انکار کرنے سے، کسی کے اس کے اندر عیب نکالنے سے، اس کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ جیسے نماز ہے، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آپ پورے قرآن مجید میں پورے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ آپ کو نماز پڑھنی کیسے ہے، ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہیں آپ کو، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے کہ نہیں، سلام پھیرنا ہے تو کیسے پھیرنا ہے، یعنی یہ جو نماز کی پوری تفصیل ہے وہ آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے جو حج کی تفصیل ہے کہ احرام کہاں سے باندھے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کس طریقے سے کریں، دائیں سے کریں کہ بائیں سے کریں، صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو رمی جمار ہے، عرفہ میں جو وقت گزارنا ہے، منی میں جو وقت گزارنا ہے، مزدلفہ میں جو وقت گزارنا ہے، اسی طریقے سے طواف افاضہ ہے، تو یہ ان سب کا جو طریقہ ہے یہ کیسے ہونا چاہیے، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ تفصیل آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی۔ تو اگر آپ صرف قرآن مجید کے اوپر اکتفا کر کے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں نہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آخر آپ کس بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی عربی جاننے والا ہے وہ کہے گا کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ترجمہ آیا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اب انسان اپنے سے سمجھے، کیونکہ اللہ نے جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے لعلہم یتفکرون، غور و فکر کرنا چاہیے لوگوں کو۔ تو آپ غور و فکر کر کے آپ خود سے سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ بہتر ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں اور اس کے احکام کو جس طریقے سے سمجھایا ہے اور انہوں نے جو عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تو تعلی علی اللہ و تعلی علی الرسول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تکبر کرنا ہے، کہ انسان کہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بنا ہی قرآن اور حدیث کو ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر جو اس قسم کے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے ان شبہات کے اوپر کان نہ دھریں، علماء سے رابطہ کریں۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا دقاق ہو، اگر حدیث کے خلاف بولتا ہے، حدیث کے خلاف بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کے خلاف بولنے کا یہ مطلب ہے وہ کہے کہ فلاں حدیث کا
تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، یا کسی حدیث کا انکار کرے، کہے کہ گرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ آج کے زمانے کے خلاف ہے، یہ جو انسان زندگی گزار رہے ہیں ان کے طریقہ زندگی کے خلاف ہے، یعنی انکار حدیث کو مستلزم ہو اس کی بات، یا حدیث کا انکار کرتا ہو واضح طور پر یا پھر اشارتاً کرتا ہو، ایسے شخص سے اپنی دوری بنا کر کے رکھیں، علماء سے فوراً رابطہ کریں، اور جو وہ اشکال اور شبہات اور اعتراض پیدا کرتا ہے اس کا اعتراض اچھی طریقے سے سنجیدہ طریقے سے دیا جائے، اور لوگوں کے درمیان اتباع سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو عظمت ہے اس پر عمل کرنے کا جو انعام ہے، اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی جو وعید ہے، اس کی جو سنگینی اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں، اس سے عوام الناس کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں سنت کی عظمت و اہمیت کو بٹھائی جائے، تاکہ لوگ سنت کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں اور انکار سنت سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔